نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعل لي وزيرا من أهلي ربي زدني علما ربي يسر ولا تعسر وتمم بالخير آمین۔ آج انشاءاللہ تعالی بإذن اللہ ہم قرآن ڈیلی کے سلسلے میں سورۃ النساء کی اگلی آیت کریمہ آیت نمبر 172 کا آسان ترجمہ اور تفسیر دیکھیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لن يستنكف المسيح أن يكون عبدا لله ولا الملائكة المقربون۔ مسیح علیہ السلام ہرگز اس سے آر نہ رکھے گا اور محسوس نہ کرے گا کہ وہ اللہ کا بندہ ہو، اور نہ ہی مقرب فرشتے، یعنی مسیح علیہ السلام اللہ کا بندہ ہونے اور کہلوانے میں کسی قسم کی کوئی آر محسوس نہیں کریں گے۔ یہ جو لن کا لفظ ہے نا، قرآن مجید میں آپ کے سامنے دو الفاظ لم میم کے ساتھ اور لن یہ نون کے ساتھ بہت آئیں گے۔ ان میں کچھ سملیرٹیز بھی ہیں، مماثلت بھی ہے، ان میں کچھ ڈفرینسز بھی ہیں۔ تو مماثلت یہ ہے کہ ان دونوں جب یہ آپ کے سامنے آئیں تو آپ سمجھ لیجئے گا جو بات اب ہوگی اس میں زوردار تاکیدی نفی ہوگی۔ اور فرق کیا ہے؟ ایک مین فرق یاد رکھ لیجئے، میم کے ساتھ جب لم آتا ہے، لم میم والا، تو اس کا ترجمہ ماضی میں کیا جاتا ہے، اور جو یہ نون والا آتا ہے جیسے اس آیت کریمہ میں، تو اس کا ترجمہ مستقبل میں کیا جاتا ہے کہ ہرگز ایسا نہیں ہوگا۔ تو مسیح علیہ السلام ہرگز اس سے آر نہ رکھیں گے، اس بات میں آر محسوس نہیں کریں گے کہ وہ اللہ کا بندہ ہو، اور نہ ہی مقرب فرشتے، ہرگز نہیں۔ وَمَن يَسْتَنكِفْ عَنْ عِبَادَتِهِ وَيَسْتَكْبِرْ، اور جو بھی اس کی بندگی سے آر رکھے اور تکبر کرے، فَسَيَحْشُرُهُمْ إِلَيْهِ جَمِيعًا، تو ان قریب یہ سین زبر والی حرف استقبال، حشر اکٹھا کرنا ہوتا ہے، جمع کرنا ہوتا ہے، تو ان قریب وہ ان سب کو اپنی طرف اکٹھا کرے گا۔ بآسانی سمجھ آ جانے والی آیت کریمہ ہے، اور اس آیت میں نصارہ اور مشرکین دونوں کے غلط عقیدے کی تردید کی جا رہی ہے، کیونکہ نصرانی مسیح علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا کہتے تھے، اور مشرکین فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں کہتے تھے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ دونوں اللہ کی بندگی کا اقرار کرتے ہیں، اور اس کا بندہ ہونے پر کچھ بھی آر اور شرم محسوس نہیں کرتے۔ یہی حال ہمارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تھا کہ جب کوئی شخص آپ کو اللہ کا بندہ کہتا تو آپ کو بے انتہا خوشی ہوتی، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا بندہ ہونا، اس مالک الملک اور شہنشاہ مطلق کا بندہ ہونا انتہائی عزت اور شرف کا مقام ہے، نہ کہ کسی ذلت اور رسوائی کا۔ دنیا میں کسی کے پاس تھوڑا سا چھوٹا سا عہدہ بھی ہوتا ہے تو لوگ اس سے اپنا تعلق بتاتے ہوئے کتنا فخر محسوس کرتے ہیں، تو کیا اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہمارا یہ تعلق کوئی چھوٹا ہے کہ ہم اللہ کے بندے ہیں؟ یہ بہت بڑا تعلق ہے۔ کیوں؟ کیونکہ جس کے ساتھ یہ تعلق ہے وہ ہستی بہت بڑی ہے، تو اس پر ہمیں بھی خوش ہونا چاہیے کہ اللہ نے ہمیں اپنا بندہ بنایا۔ اتنی اور مخلوقات میں سے اللہ تعالیٰ نے ہمیں انسان بنایا، اپنا بندہ بنایا۔ تو باقی یہ ہے کہ ابن قیم رحمہ اللہ نے اپنی کتاب انوار القلوب میں لکھا ہے کہ آدمی کے لیے بندگی کے مقام سے زیادہ عزت کا کوئی مقام نہیں۔
نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو 3 مقامات پر قرآن مجید میں جو نہایت عزت کے مقامات ہیں وہاں پر اس کا بندہ کہہ کر ذکر کیا گیا۔ کون سے مقامات ہیں؟ نمبر 1، نزول وحی کا جب ذکر ہوا، جیسے سورہ کہف آیت نمبر 1، سورۃ الفرقان آیت نمبر 1، سورۃ النجم آیت نمبر 10، سورہ حدید آیت نمبر 9۔ تو باقی دوسرا مقام یہ جو اسراء اور معراج، سورہ بنی اسرائیل کی پہلی آیت کریمہ کہ اللہ اپنے بندے کو لے گیا، اور جس میں وہ سارا واقعہ ہے معراج کا اور ساری تفصیلات۔ تو باقی یہ کہ معراج کا میں نے سارا واقعہ کہہ تو دیا، لیکن اصل میں اس میں مکہ سے مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک کی تفصیل اس میں آتی ہے، باقی جو ہے وہ سورۃ النجم میں آتی ہے۔ تو بعض یہ جو سورہ بنی اسرائیل میں جو ذکر ہے اس کو اسراء کے نام سے الگ کرتے ہیں، اور پھر جو بیت المقدس میں پہنچ کر جو مسجد اقصیٰ سے آسمانوں کا سفر تھا اسے معراج کہتے ہیں۔ بعض اس سارے سفر کو ہی معراج میں کاؤنٹ کرتے ہیں۔ اچھا جی، تیسرا مقام سورہ جن آیت نمبر 19، جس میں وہ پکارتے ہیں، دعا کرتے ہیں، لوگوں کو پکارتے ہیں، تو اس میں بھی اللہ کا بندہ کہہ کر انہیں عزت و شرف بخشا گیا۔ اب وقت نہیں ہے، موقع بھی نہیں ہے، ان سب آیات کو اگر میں آپ کے سامنے تفصیل سے رکھتی آپ کو اندازہ ہوتا کہ اللہ کا بندہ کہنے میں جب مسیح علیہ السلام خوش ہو رہے ہیں اور فخر محسوس کر رہے ہیں، اور اس طرح ہمارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سب سے زیادہ اس لفظ پہ خوش ہوتے تھے، تو باقی کیوں کوئی اس چیز میں آر سمجھے؟ اور تکبر کا تو یہ ہے کہ یہ چیز اللہ تعالیٰ کو بالکل بھی پسند نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ رحم فرمائے۔ تکبر کی جو سزا ہے وہ باقی سب سزاؤں میں ایک تکلیف ہے، تکبر کی جو بھی سزائیں ہیں ان میں تکلیف کے ساتھ ساتھ ذلت بھی ہے، رسوائی بھی ہوتی ہے۔ یہ چیز پھر ہم دیکھیں گے بعد میں اس کے بارے میں تفصیلات۔ ابھی کے لیے اتنا ہی، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔